دوستوں، نکاح کرنا، شادی کرنا پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو نکاح کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کے اندر ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے، لڑکی کے اندر کتنی کوالٹی ہونی چاہیے، شادی کن لڑکیوں سے کرنا افضل ہے، اور آپ کا نکاح کہاں ہوگا، کس سے ہوگا، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے، فرمایا اس وقت تو سوچا نہیں ہے، کہا کہ اگر کریں تو، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، کہا وہ سب کا انتظام ہو جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دے۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ خود سے آپ کو یہ عرض کرتی ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا شریفوں کے نکاح راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ میرے اپنے چچا لوگ موجود ہیں، میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چچا لوگ ہاں کر دیں گے تب میں بھی ہاں کر دوں گا۔ حضور سید العالمین مختار کل ہو کر اپنا پہلا نکاح یہ فرما رہے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں، دودھ کے دانت بھی ان کے جو ہے وہ سیدھے سے نہیں پکے، اور وہ اپنا نکاح خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے، ہم طے کریں گے، نادان تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چپل خریدنے جاتے ہو تو 4 دوستوں کو لے جاتے ہو، کیسی ہے، کیا ہے، تحقیق کرتے ہو۔ چپل جو سال اور 6 مہینے کے بعد بدل لینا ہے، اس کے لیے اتنا سوچتے ہو۔ جو بیوی کو زندگی بھر ساتھ رکھنا ہے، اس کے بارے میں بھاگنے بھگانے کا تصور کیسا۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں نادان نہ بنو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اتنی عجلت سے کام نہ لو، ماں باپ کے تجربات کا سہارا لو، دادا دادی کے تجربات کا سہارا لو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موئے، تجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، بھئی جن کی ہو تو برا نہیں ماننا۔ وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کا، اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ۔ تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے، حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی تو بہرحال یقین کر لیا، لیکن بعد میں جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی، تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ آپ دیکھنا، آپ کو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی۔ تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں، تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں، اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام نہ لیں۔ بات دور نکل گئی، حضرت مسکی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا جسم مہکا، موت کے بعد لاشاں مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی تھی۔ تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور ان کو حاصل کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے۔ جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے۔ یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر، زنا بہت بری چیز ہے، تباہ ہے، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے، زنا بہت بری، اچھی چیز نہیں ہے زنا۔ اس نے کہا اگر تو زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ کروں گی، تجھے ذلیل کر دوں۔ ایک طرف عزت بھی بچانا، دوسری طرف دامن بھی بچانا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
تو جس کو مسکی کہا گیا نا، بزرگوں نے اپنی زبان میں جن کو حضرت مسکی کہا، انہوں نے ان کو ایک تدبیر سوجی، منصوبہ بنایا دماغ میں، یہ میری خوبصورتی پر، میرے عطر پر، میرے خوشبو والے جو میں عطر لگا کر کے کپڑے آیا ہوں اس کپڑوں پر فریبتا ہے، ایک کام کرتے ہیں اس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے استنجا کی حاجت ہے، میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنی ٹیرس پہ استنجا کھانا بنا ہے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے۔ اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی، بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا، تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلاء میں۔ سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل پہ لگا ہوا دل کا دھبا نہیں دھل سکتا، اور ہے پاخانہ، زنا اور پاخانہ دونوں، اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا، تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی، اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل، وہ لڑکی چلائی پاگل پاگل، اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور گھر گئے، غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی، اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا، پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے۔ اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا۔ روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں۔ جبریل ہیں آپ؟ ہاں، آج تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے اس بندے نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت ملی، گندگی ملی میری خوشی کے لیے، اور جسم کو زنا سے ناپاک نہیں ہونے دیا، جاؤ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو۔ اس نے پاخانہ ملا تھا نا زنا سے بچنے کے لیے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دو، تو جبریل امین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں جسم مہکنے لگا، اور جب دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی کی بہت اچھی حدیث پاک ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے نکاح سے انکار کیا، جس نے نکاح سے اعراض کیا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں، یعنی شادی کرنا پیارے نبی کی سنت ہے، اور شادی کرنے سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ النکاح نصف الایمان، یعنی جب انسان ایک لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھا ایمان وہ اللہ کی عبادت، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے ذریعے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لے۔ دوستو آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ آج جب ہم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر اس کا گھر دیکھتے ہیں، اس کی جائیداد دیکھتے ہیں، لڑکی اچھے گھر کی ہے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والی ہے یا نہیں، لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، لڑکی نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں، اچھے اخلاق والی ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کو ہم لڑکی کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ صرف ہم لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کی جائیداد دیکھتے ہیں، اس کا مال دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستو سب سے پہلے ہمیں لڑکی کے اندر اس کی خوبصورتی دیکھنا ہے، اس کا اخلاق دیکھنا ہے، اس کا کردار دیکھنا ہے، اس کا خاندان دیکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ لڑکی کے اندر ہمیں اس کی سیرت دیکھنی ہے کہ یہ ہمارے گھر کو سنبھال پائے گی یا نہیں، لڑکی اچھے گھرانے کی ہے یا نہیں، لڑکی نماز روزہ کرنے والی ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں لڑکی کے اندر دیکھنا ہے۔ لیکن آج ہم صرف لڑکی کی جائیداد دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں۔ اگر لڑکی بڑے گھر کی ہے تو ہم اس سے رشتہ کرتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔